غور کر کے مشکل مسائل سمجھ میں آئیں، سخاوت کر کے خوشی حاصل رہے، نعمت کا شکر بجا لا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت میں ترقی ہو۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو دشمن کے رات کے وقت لوٹ مارنے کا خوف تو رکھتا ہے اور پھر اپنی غفلت سے باز نہیں آتا۔ جو شخص غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ جس رات تمہیں بے چینی ہو، نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں دو چیزیں ملنے والی ہیں: اول، گمشدہ قیمتی چیز، دوم، بے تحاشا دولت۔ اے غافل، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اچانک آ جانے سے تو کیسے بے خبر ہے کہ تو اس کی نافرمانیوں میں ایسا ڈوبا ہے کہ تو اس کے عذاب کا اعلیٰ درجہ کا مستحق ہو چکا ہے۔ جس شخص میں درستی عقل معلوم نہ ہو اس پر اعتماد کر، اور جس شخص سے انتقام نہیں لے سکتا اس کے ساتھ غفلت کو روانہ رکھ۔ جو شخص کسی ناشکرے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ دیر تک غضب اور غصے میں رہتا ہے، اور جو شخص کسی ایسے شخص پر غصہ کرتا ہے جس پر اسے قدرت نہیں ہوتی تو وہ اسی غصے میں مر جاتا ہے۔ انصاف بزرگی کی نشانی ہے اور سچائی انصاف کا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے گناہ کی وجہ سے کسی شخص کو عیب لگانے میں جلدی نہ کر، شاید کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ بے شک اعلیٰ درجے کا وعظ یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالنے اور ماں باپ کے مدفن کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ زمانے کی رفتار میں مخلوق کے لیے عبرت ہے، اور بندگان الہی پر ظلم کرنے میں گناہوں کی گٹھڑی باندھنا ہے۔ موجودات عالم کو نظر بصیرت سے دیکھ اور زمانے کے واقعات سے عبرت کا سبق حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا۔ اگر کوئی اپنی غلطی قصور کاظر بیان کرے تو اسے قبول کر لینا مناسب ہے۔ مجرم کا سفارشی غرض پیش کرنے میں عاجزی کرتا ہے۔ جو شخص زمانے کی حالت کو جانتا ہے اس سے لائق ہے کہ اس کی گردشوں اور مصیبتوں سے بے فکر نہ رہے۔ گناہ کرتے وقت یہ سوچ لو کہ لذت تو تھوڑی دیر کے لیے ہے جو جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی سزا ہمیشہ باقی رہے گی۔